الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا موضوع کی طرف بڑھیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، چلو پاس ہو جائیں، ایک مجلس کی شکل ہو جائے۔ بزرگ ہیں تو یہ عرض ہے، اور کوئی بیمار ہیں تو وہ ان کو اجازت ہے وہ ٹیک لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے اگر قریب ہو کے بیٹھیں تو ذرا سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ آپ لاکھوں اور کروڑوں کے محتاج نہیں ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ ویسے درود و سلام بھیجیں جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے پیار فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ پہلی ملاقات ہے آپ سے۔ مسجد عمر فاروق ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو تادیر آباد رکھے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے قیامت کے در و دیوار تک آباد رکھے، تو یہ میرے خیال میں بد دعا ہوتی ہے۔ آپ دعا اس طرح دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو تادیر آباد رکھے جب تک اللہ کو منظور ہے، کیونکہ قیامت تو کافروں پہ آنی ہے نا، تو گویا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر کافروں کے پاس چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد احادیث سے جو ماحول ملتا ہے دنیا کا وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اٹھا لیں گے اور پھر اس جہاں میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، جب محترم محمد منشا صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے کال کی اور فرمانے لگے کہ آپ نے شہادت عثمان پہ درس دینا ہے، تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا آئیں بائیں شائیں کیا، لیکن فرمانے لگے نہیں، آپ نے اسی پہ ہی درس دینا ہے۔ تو چونکہ قصے سنانا یا قصوں کو بیان کرنا یا تاریخ سنانا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض بڑے ماہر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک موضوع پہ ہی ساتھ جمعے بھی پڑھا دیتے ہیں، تو ہمارا وہ مزاج نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس عظیم ہستی کی سیرت میں بیان کرنے میں، اسے روشن کرنے میں اپنا تھوڑا سا کردار ادا کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے سب بھائی جانتے ہیں، شہادت کے حوالے سے بھی سب بھائی جانتے ہیں۔ اتفاق سے بعض ہستیاں جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں، بعض انسان ایسے ہیں، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو بالکل ان کو مظلوم کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی ورع کے اندر، تقویٰ کے اندر، شان کے اندر میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، قرآن پاک سارا بھرا ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا الا استحیی من تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو اس سے پیچھے کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے۔ تو احادیث بری ہوئی ہیں، خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث مروی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست کے اندر آ جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہٹا کے کچھ ایسی شہادتیں ہیں جن کو ہم نے سیاسی رنگ دے دیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں، کائنات کے اندر سب سے مظلوم ترین جو شہادت ہوئی ہے کائنات میں، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے
جو مظلوم ترین شہید ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ہیں. سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سب سے مظلوم کون ہے؟ حضرت عثمان. تو بات ہم آج یہ کرنا چاہیں گے کہ بعض قصے ہوتے ہیں، بعض باتیں ہوتی ہیں جو بالکل ظاہری ہوتی ہیں. ہر قصے کے دو پہلو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا، بچوں نے دیکھا، بھائیوں نے دیکھا، تو سارے بیان کریں گے یار فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس کی غلطی تھی؟ یہ وہ محرکات ہیں، یہ تصویر کا وہ دوسرا رخ ہے جس کی طرف ہم زیادہ جانے کی کوشش نہیں کرتے. فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا، یہ ایک تصویر کا رخ ہے جس نے ہمیں خوف زدہ کر دیا. کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ ایک ایسا رخ ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں. یہی حال ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ ہے. اتفاق سے بڑا آسان لگتا ہے شہادت عمر کو بیان کرنا، شہادت عثمان کو بیان کرنا، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بیان کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے اگر گھنٹے ہوں تو گھنٹے بھی تھوڑے ہیں. یہ کوئی ایک حادثہ تو نہیں تھا کہ آسمان سے ایک آدمی گرا اور اس نے پکڑ کے حضرت عمر کو خنجر مار دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی حادثہ تو نہیں تھا نا کہ چند لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت عثمان پہ دعویٰ بول دیا. ایسا تو نہیں تھا. یہ کوئی حادثہ تو نہیں تھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور کربلا کے میدان میں لوگوں نے جمع کر کے ان کو روک دیا، نہیں آپ نے کہیں نہیں جانا، ہم سے لڑائی کریں، مجبور کیا ان کو اپنے دفاع کے لیے. نہیں بھائیو، یہ حادثات نہیں ہیں، یہ پوری ایک پلاننگ تھی. اگر ہم غور کریں تو ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے، آپ ذرا توجہ بس میری طرف رکھنا. یقین مانے جب آپ کو حضرت عثمان کی شہادت سمجھ آ جائے گی تب آپ کو حضرت فاروق کی بھی شہادت سمجھ آ جائے گی، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی شہادت سمجھ آ جائے گی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت بھی سمجھ آ جائے گی، امیر معاویہ کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی سمجھ آ جائے گا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو حملہ ہوا وہ بھی سمجھ آ جائے گا. طلحہ و زبیر جو بالکل جنگ سے کنارہ کش ہو کے اپنے گھر کو جا رہے تھے، ان کو رستے میں کسی نے تیر مار دیا، کسی نے دھوکے سے قتل کر دیا. یہ سارے قصے ہمیں سمجھ آ جائیں گے جب ہم بالکل سٹارٹ سے شروع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے، یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو دنیا کو ہضم نہ ہو سکا. 10 سالہ نبوی دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بتا دیا کہ کس انداز سے حکمرانی کرنی ہے، کیسے دین اسلام کے احکامات کے اوپر چلنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی حکومت 10 سال کی جد و جہد کے اندر نہیں بنی ہے، اور پھر اتنا بڑا انقلاب کہ جو دنیا ہی بدل دے. پھر 10 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دور ہے اور اس کے اندر اتنا بڑا یہ انقلاب رونما ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کیا اس انقلاب کے خلاف کوئی سازشیں نہیں ہوں گی؟ اس انقلاب کے خلاف یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری جو حکومت ہے جو بنی ہوئی ہے اس کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اپنے دفاع کی جنگیں ہی لڑتے رہے، اور آپ مجھے بتائیں اس کے خلاف اتنی بڑی یلغار تھی اور اتنی بڑی سازش تیار ہو رہی تھی. باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بظاہر باطل جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جہاں پہ اس کا داؤ لگتا ہے وہاں پہ وہ اپنا داؤ چلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کے قریب قاتلانہ حملے ہوئے. 7 کے قریب، بعض مفسرین نے کم بھی لکھے ہیں. کوئی جب فرق نہ پڑا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. واللہ یعصمک من الناس، جبریل کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ آپ کی قتل کا منصوبہ ہے.
آپ کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کتنا بڑا پروپیگنڈا ہوا اس سلطنت کے خلاف، اس انقلاب کے خلاف، کہ جھوٹے مدعیان نبوت کتنے پیدا ہو گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک جھوٹے نبی کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 صحابہ کرام کو کیا کرواتے ہیں؟ اللہ اکبر، مسیلمہ کذاب۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو اتنا بڑا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ذات تھیں جنہوں نے ان تمام سازشوں کو کنٹرول کیا۔ زکوٰۃ کے منکرین کو، نماز کے منکرین جو تھے، دوسرے تیسرے لوگوں جو عبادات کے منکر پیدا ہو گئے، اسی طرح جو جھوٹے نبی تھے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ روم کی سلطنت تھی، ایران کی سلطنت تھی، وہ سارے کے سارے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی سوچنے لگے کہ اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا اب اس حکومت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا مذہبی لحاظ سے بھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹرول کر لیا، اور سیاسی لحاظ سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے جو روم کے بادشاہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مدینہ کے اوپر حملہ کریں، وہ بھی آرام سے بیٹھ گئے تھے، لیکن سازشیں تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ دیکھیں 10 سالہ دور ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ ابو لولو فیروز مجوسی۔ یہ ایک ادنا سا یہودی غلام تھا۔ ایک مسلمان غلام ہونا تو پھر بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا، آپس میں گفتگو، آپس میں ملن جلن، انسان فرینکلی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمت پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کر سکتا تھا۔ ایک یہودی غلام جس کی مدینہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر وہ اٹھتا ہے۔ ایک عام بندہ کسی بڑے بندے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ بندہ اتنی جرت کے ساتھ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر آ کے شہید کر جاتا ہے، خنجر مارتا ہے نماز کے اندر؟ کبھی اس بات کو ہم نے سوچا؟ اس لیے نہیں سوچا کہ ہم نے کبھی ان باتوں پہ توجہ ہی نہیں دی ہے۔ ایک قصہ ہوتا ہے اور ایک قصے کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور سلطنت تھا وہ اس قدر وسیع ہوا کہ ایران کی سرحدوں کو چھوتا ہوا آگے گزر گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے خلاف گویا کہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور، جس کو اس وقت کسرا کہتے تھے، ایران کہتے تھے، وہ آپ کے خلاف ہو گئی تھی۔ اور آج بھی وہی وجہ ہے کہ ایرانی لوگ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے خلاف ہیں، اور اس مجوسی کے پوسٹر اٹھا کے اور اس کی قبر کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں کہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو بھائیو، مسئلہ بھلا کیا ہے؟ جب کسی غریب بندے سے اتنا بڑا کام ہو تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو تیار کرنے پہ کتنی بڑی محنت ہوئی ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی کے پیچھے پورا ایران کھڑا تھا، اس دور میں بھی پورا کسرا کھڑا تھا، یہودی کھڑے تھے جنہوں نے اس کو ابھارا تھا، تیار کیا تھا، پلاننگ کی تھی، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا تھا، ورنہ تو خلیفہ وقت سے بڑے بڑے بادشاہ کہاں جایا کرتے تھے۔ آپ نے قصے سنے ہوئے ہیں کہ باہر اینٹ کو تکیہ بنا کے عمر سوئے ہوئے تھے، اس سفیر کی جرت نہ ہوئی کہ میں جا کے عمر کو مل لوں، سنا ہوا ہے نا۔ اس قدر رعب، اس قدر دبدبا تھا حضرت عمر فاروق کا کہ بازار کے اندر سے گزرتے بچے چھپ جایا کرتے تھے، لوگوں کی ہمت نہ ہوتی، صحابہ کرام عمر سے بات کرنے کے لیے شرما جایا کرتے تھے، اور ایک یہودی غلام اٹھتا ہے اور خنجر مار دیتا ہے۔ بھائیو، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی، اور اس کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ بات ہماری دور جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کا سب سے بڑا نقصان 2 پارٹیوں کو ہوا تھا، ایک مشرکین عرب، ایک سیاسی طور پہ اور ایک مذہبی طور پہ۔ مذہبی طور پہ جو نقصان ہوا تھا وہ ہوا تھا مشرکین مکہ کو، کہ ان کی گدیاں چھن گئیں،
ان کے جو بڑے بڑے پروہت بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، بڑی بڑی ایک وہ خانقاہیں ان کی چلی ہوئی تھیں، سرداریاں تھیں، وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئیں۔ سب سے بڑا نقصان ہوا تھا مشرکین مکہ کو۔ دوسرا بڑا نقصان ہوا تھا اہل کتاب کو۔ اب مشرکین مکہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا تھا، فتح مکہ کے بعد 4 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے، اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، جزیہ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر تم ان کو جہاں پہ بھی پاؤ۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات انہی مشرکین مکہ کے بارے میں تھیں کہ ان کو جہاں پہ بھی پاؤ تم قتل کر دینا۔ 4 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ 4 مہینے کے اندر جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ اب رہ گئے اہل کتاب، تو اہل کتاب کے بھی 2 گروہ تھے، ایک تھے عیسائی اور ایک تھے یہودی۔ عیسائیوں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹاکرا نہیں ہوا، یہودیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نمٹے کہ تاریخ شاہد ہے، آپ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ یعنی آخری جو آپ کا غزوہ تھا وہ غزوہ خیبر تھا، وہاں پہ یہودیوں کو ذلت کے ساتھ رہنے پہ وہ شرط منظور کی گئی، اور یہودیوں کو یہ کہیں بھی منظور نہیں تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ اور ٹیکس دے کے جزیہ دے کے رہے۔ اب آپ دیکھیں ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا۔ دوسرا نقصان ہوا تھا سیاسی لوگوں کا۔ اب سیاسی طاقتیں تھیں اس دور میں، شاہ روم اور شاہ کسریٰ۔ کیسر و کسریٰ یہ بڑے بڑے سپر پاورز تھے، جیسے آج امریکہ ہے اور برطانیہ ہے۔ ان دونوں کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی سازشیں تیز کر دی تھیں، اور ان کو ایک مہرہ چاہیے تھا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے لیے امریکہ کو یا دوسری تیسری تنظیموں کو کوئی ایک مہرہ چاہیے تھا، اور وہ تحریک طالبان کی صورت میں ان کو میسر آ گیا۔ کیسے دھماکے ہوئے، کیسے مسلمانوں کی گردنیں کٹیں۔ تو ایسے ہی ان کو ایک مہرہ چاہیے تھا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر سکیں، بالکل جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر اٹھائے جانے کے ٹھیک 7 سال بعد پوری عیسائیت کو تبدیل کر دیا تھا ایک یہودی انسان نے، جس کو سینٹ پال کہتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا پیارا دین، لیکن اسی دین کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا۔ یہ سینٹ پال نے کیا تھا، جو اوپر سے عیسائیت کو قبول کر کے اندر سے وہ پکا یہودی تھا۔ اس نے اپنے پاس سے کتابیں لکھ لیں، جو دوسری کتابیں تھیں ان کو تلف کر دیا، اور کس انداز سے آج عیسائیت مظلوم ترین مذہب بنا ہوا ہے۔ یہی حال ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو مذہبی لوگوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا، یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا، لیکن اس کے پیچھے پوری ایجنسیاں کام کر رہی تھیں کہ ہم نے دین حنیف کو کیسے بدلنا ہے۔ ان کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے عیسائیت کے دین کو، مذہب عیسائیت کو بالکل قرآن پاک کے اندر بیان کر کے پاک کر دیا کہ یہ بھی عیسائیوں کی تحریف ہے، یہ بھی عیسائیوں کی تحریف ہے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی آنا نہیں تھا جس نے دین حنیف کی تصحیح کرنا تھی۔ اب پھر اللہ رب العزت نے اس اسلام کی اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کچھ اور سوچا۔ اب یہ بندہ مسلمان ہوا، مدینہ سے بصرہ گیا، بصرہ سے کوفہ گیا، کوفہ سے دمشق گیا، دمشق سے مصر گیا، ہر جگہ پہ یہ اپنے اپنے اڈے بناتا رہا، اور اس کے پاس نعرے، چند نعرے تھے، ان نعروں میں سے سب سے پیش نعرہ یہ تھا، اور اس کو سب سے زیادہ جو کمک ملی تھی، سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ لوگ شامل ہوئے تھے، وہ ایران سے شامل ہوئے تھے۔ کیسے شامل ہوئے؟ ایک نعرہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ظاہری بات ہے ان کے داماد کو یا ان کے بیٹوں کو، بیٹے تو ہیں نہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کے داماد کو بننا چاہیے تھا خلیفہ وقت، لہٰذا ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو حق دلائیں۔ نعرہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن ایک مسلمان سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جس کی ساری زندگی، جیسے ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں، ساری زندگی ہم نے انگریزوں کی غلامی کے اندر گزاری، تو خدا کی قسم آج ساری کی ساری رسمیں ہماری بدلی ہوئی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہتے رہے،
آج آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن شادی بیاہ پہ رسمیں وہی کرنی ہیں جو ہندوؤں والی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا کلچر بن گیا ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، انگریزوں سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی، کچھ ہندوؤں سے لی، لہٰذا اب ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہی حال تھا ان ایرانیوں کا کہ ان کے اوپر ساری زندگی جن لوگوں نے حکومت کی تھی وہ شاہ پرستی تھی کہ جب باپ مرتا ہے تو باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنتا ہے، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، بیٹی بادشاہ بنتی ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بادشاہت کے اندر حصہ لے لے۔ جب انہوں نے بچپن کے اندر سے ہی یہ دیکھا، یہ سیکھا، تو وہ لوگ اس نعرے سے متاثر ہو کے اس بندے کے ساتھ شامل ہو گئے کہ واقعہ ہی اللہ کے رسول کے بعد ان کے داماد کو حق ہے وہ خلافت کی مسند کے اوپر بیٹھے۔ دوسرا یہ تھا، ہم میں سے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اچھے بھلے مسلمان ہیں، لیکن خدا کی قسم آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے خواب سنا کے کہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے، مجھ سے جہاز کا کرایہ مانگا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مجھے کوئی رکھتا نہیں ہے لہٰذا آپ مجھے اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ کیسے ڈرامے! کروڑوں چندہ وصول کیا گیا، مسلمان تھے جو چندہ دیتے رہے۔ ایسے ہی اس بندے نے ایک ڈرامہ رچایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام جیسے تشریف لائیں گے ایسے ہمارے آقا بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ لوگ اس خوشی کے اندر اتنے پاگل ہوئے کہ ہم اللہ کے رسول کو ملیں گے، کیا بات ہے! یہ ان خوبصورت نعروں کے ساتھ ہی اس بندے کے ساتھ ملتے رہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا 1800 کی تعداد تھی، ایک بہت بڑا جتھا بن گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے ان سب کو کنٹرول کیا۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب ان کے 10 سالہ خلافت کا دور گزرتا ہے، 10 سال باقی بچتے ہیں، تو اس بندے نے اپنی اس سازش کو تیز کر دیا اور آہستہ آہستہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی بتاتے، گورنرز بھی بتاتے کہ فلاں جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی کوئی اس جہاں میں حلیم ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، کسی مسلمان کو میرے ایک اشارے سے یا کسی ایک غلطی کی وجہ سے جس نے کلمے کا لبادہ پہنا ہوا ہے اس کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بار بار اٹھ کے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی کا سر اڑا دوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی پناہ لی ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سازش کو جاننے کے بعد بھی اپنے صحابہ کرام کو اور تمام لوگوں کو روکتے رہے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ہم ادا کریں گے۔ 12 قسم کے بھونڈے قسم کے یہ اعتراض لے کے مدینہ کے اندر آ گئے۔ اب یہاں پہ اصل مسئلہ بھائیو یہ ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اگر تاریخ کو بیان نہ کیا جائے نا تو جب اگلی نسلیں آتی ہیں وہ اس غلط چیز کو حق سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ یہ اصل میں انگریزوں کا ایک بہت بڑا پھیلایا ہوا نظریہ ہے کہ جھوٹ کو اس انداز سے بولے کہ بعد والے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں، یا کم از کم سچ نہ بھی سمجھیں لیکن اس کے بارے میں شک ان کے دلوں میں ضرور پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ پچھلے خامد سے ساتھ لے کے آئی تھی۔ اس کو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس پراپیگنڈے کو شروع ہوئے اور بڑے سے بڑے لوگ اس کو پڑھ کے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے، حالانکہ کسی طرح بھی حدیث کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے اس کی سند ہی نہیں ہے۔ لیکن جدید آنے والے لوگ ایک جھوٹی سے جھوٹی کتاب کو پڑھ کے بھی ٹارزن کے قصوں کو بھی اصل حقیقی کہانیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو بھائیو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روک دیا،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 12 قسم کے اعتراضات کیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ آپ اپنی چھت کے اوپر چڑھ کے مسجد کے اندر آ کے ان 12 اعتراضات کے جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہ رکے، چونکہ ان کے پیچھے کچھ محرکات اور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دین اسلام کا قلعہ شاید حضرت عثمان ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد سارا کام تمام ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلہ اللہ رب العزت جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو برقرار رکھنا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے وہ مظلوم انسان ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے 6 گنا بڑی سلطنت کے مالک، ایک خلیفہ وقت ہو، ایک بادشاہ ہو، اور وہ 1800 لوگوں کے سامنے اس انداز سے مجبور ہو گیا ہو۔ یہ اس طرح کے قصے ہیں، اس طرح کے اعتراضات ہیں جو ہمارے سنی بھائیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ تاریخ اسلام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اب نام لے ہی دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء، سنی علماء نے نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کی، صرف اس وجہ سے کہ ان روایات سے وہ اس قدر متاثر ہوئے جن کو دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا ہے، جھوٹی روایات کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے کمزور طبع کے مالک تھے۔ یہ اتنا بڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بلوائیوں کو روکا ہی نہیں ہے۔ کمزور طبع تھی تو ہی بلوائیوں کو روک نہ سکے۔ یہ اس قدر بھیانک اعتراض ہے اور اس قدر بڑا بہتان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آخری باتیں ہیں بس، میں آپ کو تاریخ کے کچھ وہ حقائق بتانا چاہتا تھا جو شاید کوئی علماء ہمارے سٹیجوں کے اوپر یا تاریخ کی کتابوں کے اندر ویسے نہیں بیان کیے جا سکتے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کمزور طبع کے مالک تھے تو آپ مجھے بتائیں، اگر میں کمزور ہوں تو بلی بھی جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تب بھی وہ گلے کے اوپر جو ہے وہ اپنا پنجہ مار دیے۔ اگر اتنا کمزور طبع کوئی انسان تھا تو جب ان کو اپنی موت نظر آ گئی تھی تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ مدینہ کے اندر قتل و غارت کروا دیتے۔ ایسا نہیں تھا، وہ اتنے بہادر انسان تھے، ان کی طبیعت کے اندر اس قدر نرمی تھی اور اس قدر وہ مضبوط انسان تھے کہ آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے، میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت عثمان اپنی خلافت کو چھوڑ دیتے، کیوں نہیں چھوڑا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح احادیث کے اندر یہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلا پہنائیں گے، ایک اللہ تعالیٰ تجھے جبہ پہنائیں گے، تم نے اس کو اتارنا نہیں ہے، لوگ اس کو اتارنے کی اور کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی تعبیر یہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب دیا۔ یہی وجہ تھی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور فرمانے لگے کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ فرمانے لگے میں مدینہ کو کیوں چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں میرے ساتھ کی ہیں۔ ان راز کی باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بتایا ہوا تھا کہ بلوائی تیرے اوپر حملہ کریں گے، تجھے شہید کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان 50 دن پانی بند رہنے کے باوجود بھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑتے، اپنے وطن کو نہیں چھوڑتے، کوئی ایسا حکم ارشاد نہیں فرماتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر قتل و غارت پیدا ہو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چند باتیں فرمائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ثابت قدمی دیکھی اور انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے مار دیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام دروازے کے باہر نکل کے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں باز آ جاؤ، میں تورات کا عالم ہوں، میں تمہیں تاریخ کی یہ گواہیاں دیتا ہوں کہ جب بھی کسی اللہ کے نبی کو شہید کیا گیا ہے تو اس کے بعد 70,000 لوگ دنیا کے اندر قتل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے کسی نبی کے خلیفہ کو مارا گیا ہے
تو اس کے بعد 35,000 لوگ اس خون کی وجہ سے مرتے ہیں. لہٰذا تم اس قتل و غارت سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. ان کی کہانی کچھ اور تھی، ان کے مقاصد کچھ اور تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا. طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ صحابی تھے، وہ ان تمام جنگوں سے کنارہ کش ہو کے مدینہ کی طرف واپس پلٹ رہے تھے. ان کو رستے کے اندر شہید کر دیا گیا. حضرت امیر معاویہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان تمام پلروں کو ختم کر دیا جائے اور دین اسلام کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کو باقی رکھنا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کو بتانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی اندر جو حیا کا ایک عنصر موجود تھا، وہ ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہماری زبان کے اندر، ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے. حیا کا پیکر حضرت عثمان تھے. بے حیائی کے کلچر میں ہم جی رہے ہیں، تو نوجوانوں سے بھی یہی گزارش ہے، ہم سب سے یہی گزارش ہے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے باحیا بنا دے، پھر ہم سب کو باحیا بنا دے. یہی حیا ہے جو انسان کے اندر ایمان کو پروان چڑھاتا ہے. اگر ہم نے عثمان کی سیرت سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت سے اگر حیا کا پہلو نہیں لیا ہے تو پھر بھائیو ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم چیزیں ہیں. یا حیا ہوتا ہے یا ایمان ہوتا ہے، یا ایمان ہوتا ہے یا حیا ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں ہی اکٹھے رہتے ہیں. حیا ہے، ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو باحیا بنا دے، ہماری آنکھوں کے اندر شرم پیدا فرما دے، ہماری زبان کے اندر حیا پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.